آپ سوچے تو صحیح، جیسے ہم اپنے شوہروں کو کہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، جو ہمارے بہت قریب، ہمارے بچوں کو بھی اکثر ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہ بیٹا یاد تو کرو کہ ماں کے ساتھ کب بیٹھے تھے، آخری دفعہ ماں کے ساتھ اکیلے بیٹھے بھی تھے تم، یاد کرو ذرا. ہم کہتے ہیں نا ایسے بچوں کو کہ ماں کے ساتھ تمہیں اکیلے بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوا. ایسے ہی ذرا آج آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے تو صحیح کہ ہم اللہ کے ساتھ اکیلے کب بیٹھے تھے. کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ باتیں کی ہوں، اللہ سے کوئی بات شیئر کی ہو، اللہ سے کوئی غم کی بات، کوئی خوشی کی بات، کبھی جنت کا مطالبہ، بس دعائیں ہی ہیں رٹی رٹائی جو پڑھ لیتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جلدی بس نماز کے بعد رٹی رٹائی دعائیں ہیں جو ہم مانگ لیتے ہیں. ذرا سوچئے کب آخری دفعہ اللہ کے ساتھ ہم بیٹھے تھے اکیلے اور اللہ سے باتیں کی تھی، دل کھول کے باتیں کی تھی کہ یا اللہ پہلے انبیاء کو تو اتنی مشکلات سے جنت ملی، صحابہ کو اتنی مشکلات سے جنت ملی، تو اے اللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کیسے ہوگا ہیں؟ ہمارے لیے جنت میں جانا آسان کر دے. بیٹھ کر کبھی قرآن کھول کر اللہ کی باتیں سنیں، اللہ سے باتیں کریں. جہاں قرآن میں آپ پڑھ رہی ہیں جنت کے تذکرے، وہاں اللہ سے سوال کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان جنتی لوگوں میں شامل فرما. اور بہترین موقع آج رات سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، جب یہ سارے سوالی مختلف جگہوں پر اللہ کی مسجدوں میں بھکاری بن کر بیٹھ جائیں گے. تو آج رات سے یہ موقع شروع ہو جائیں گے آپ کے کہ آپ اللہ سے رو کے مانگیے کہ یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ میرے تمام مسائل کو حل کر دے، ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے. اپنے لیے، اپنی امت کے لیے، نبی کی امت کے لیے، اپنے اڑوس پڑوس رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگیے. دعا میں کنجوسی نہ کیجیے گا کہ صرف اپنے بیٹے کی نوکری، اپنے شوہر کی کامیابی، اپنا بڑا گھر، نہیں، سب کے لیے مانگیے. اللہ کے خزانے کون سا چھوٹے ہیں جی، کھلے خزانے ہیں اللہ کے. تو کھلا مانگیے اللہ سے کہ یا اللہ میرے بچوں کو کھلا عطا فرما، کھلی روزیاں دے، کھلی برکتیں دے یا اللہ میرے بچوں کو ہیں. تو اللہ آج کی رات انشاءاللہ اب یہ شروع ہونے والی ہے، سب نکلیں گے ماشاءاللہ اللہ کے لیے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں ڈیرے ڈالیں گے. میری بہنوں تو ساری کی سارے اپنے گھروں سے لڑائی جھگڑے فسادات ختم کریں. میں نے کہا تھا جن گھروں میں میوزک ہوتا ہے، بینڈ باجے ہوتے ہیں، یہ گندے بت ہوتے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، ان کی طرف سے عبادت، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا نام دے کے ان بتوں کے آگے جھکتے ہیں. ان بتوں کا جن گھروں میں ڈیرا ہوتا ہے وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں فرشتے آتے ہیں جو صبح تک زمین پر رہتے ہیں. ایک رات ہے وہ شب قدر کی رات. حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع دیں، مگر 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے جن کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی. ایک ڈے ہوتا، ورنہ ایک رات ہوتی، ایک دن ہوتا، لیکن ہم سے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اٹھا لی گئی. اللہ کے علم کے بہتر اور لہذا اب اس رات کو ڈھونڈنا ہے ہم نے کہاں پر؟ طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 30. یہ 5 راتیں ہیں جن میں ہم نے خوب لگ کر محنت کرنی ہے. جھگڑے کی نحوست ہے جو اٹھا لی گئی، تو اس سے آج کی رات اپنے گھروں سے جھگڑا ختم کیجیے گا. اگر کوئی جھگڑا ہوا ہے اس سے معافی مانگ لیجیے اور اللہ کے پاس عبادت کیجیے. اور لوگوں کے ساتھ جو کینہ حسد والا معاملہ ہے آپ کا، اس کو ختم کیجیے. تسبیحاں نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو صاف کر لیجیے، ورنہ آپ کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر اور کینہ پرور کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. جو دل میں کفر رکھتا ہے اور کینہ